خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عبادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی حیدری، یا علی، احسان نہیں ایمان سمجھ کے پھر بھی حیدری، یا علی، آواز سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمتقين۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المظلومة المظلومة الحق براس أبيها التي قالت صبت علي مصائب سرنا أولياء۔ رونے والوں کائنات کے رسول کی وہ معظمہ بیٹی ہے جو رو رو کے کہتی تھی بابا سائلاتن، بابا ناکیاتن۔ بابا تیرے چلے جانے کے بعد میں کھڑی بھی رہی ہوں، بابا تیرے چلے جانے کے بعد مجھ زہرا سے سوال بھی ہوتے رہے۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تو چلا گیا ہے، دیکھ میں تیرے بعد تماچے کھاتی رہی ہوں۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تو چلا گیا، دیکھ میری کمر جھک گئی ہے۔ بابا تو چلا گیا، دیکھ میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے ممبر کے سامنے جاتی تھی، مجھے کہتے تھے زہرا تو مسئلے بھول گئی ہے۔ بابا علی و بطول کی گواہی کو جھٹلاتے رہے۔ بابا اتنا دکھ نہ ہوتا، نہ روتی اتنا۔ سوال کرتے بی بی کیوں روتی تھی آپ؟ مخدومہ کونین کہتی روتی اس وجہ سے تھی، وہی ممبر تھا جس پہ بابا بیٹھتے تھے۔ جب میں ممبر کے سامنے جاتی تھی، بابا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی تو کچھ دن گزرے میرے بابا کو، ابھی میں اسی ممبر کے سامنے آئی ہوں، مجھے تماچے مارنے لگ گئے۔ ثم السلام على حسان المخدوم
سمل جفا بتاتا چلو مسموم کسے کہتے ہیں مسموم اسے کہتے ہیں جسے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار زہر دی گئی ہو جس کے جنازے میں تیر ہوں جس کا جنازہ تیروں پہ پرواز کرتا رہا ہو والحسین ماشاءاللہ بہت مقبولیت والی مجلس تھی. خدا کے ان آنسوں کو قبول فرمائے. بہت خوبصورت گریہ کیا. شہر طوس کا بادشاہ آپ کے ان آنسوں کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. اس موضوع کو اسی لیے مقدمہ بنایا چونکہ بانی مجلس نے میرے ذمہ اصال ثواب کی مجلس کا امر دیا ہے، تو دو جملے مجلس کی تکمیلیت کے لیے بطور نصیحتاً درساً اور تبرکاً فرمانے سے شان معصومین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا تاکہ آپ کی آنکھوں کا غسل ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے رسول کی بہت ہی معروف اور بہت ہی عظیم حدیث کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا.
کائنات کے مرسل کہہ رہے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت عظمت کی حامل بات ہے کہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو کائنات کی مرسل شخصیت ہے، جس کو سلطان الانبیاء کہا جاتا ہے، جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جس کو تمام نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے کل کائنات کو خلق کیا۔ تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی داؤد کے ساتھ ہے، علی مشکات کے ساتھ ہے، علی حنبل کے ساتھ ہے، علی شافی کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر مجسم رسول کی شبیہ دیکھنی ہو تو پھر کردار علی پر نگاہ ڈالیں، اگر حروف اور کلام رسول کو دیکھنا ہے تو پھر خدا کی اس نازل کردہ کتاب قرآن کو دیکھو، مکمل دین مل جائے گا۔ اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کو ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے لیے وسیع مسیحا بنا کر بھیجا، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں، کچھ لے سکیں۔ اور چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، تبرکاً اور ہدیتاً ایک جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج چاہتا ہوں کہ موسیٰ علی ابن رضا کے دربار میں آپ کو ایک ایسا جملہ دے دوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی روح خوش ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس عبادت بھرے جملے سے ایمان کی معراج ہو جائے، صلوات پڑھیں پر محمد جو حدیث پڑھی ہے وہ رسول نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو نعمت، جسے نعمت ولایت کہتے ہیں، جسے نعمت امامت کہتے ہیں۔ اتنی تمام نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، اس میں سے کچھ نعمتیں ہیں جن میں سے دو کا آج ہم ذکر کریں گے، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ اسی کو میں ارتباط دے ہوا اپنے موضوع سے جو میں نے رسول کی حدیث پڑھی ہے، اس سے پہلے اس کو مقدمتاً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ تو آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج کے اس 2017 کے دور میں یا اسی 2010 سے لے کر آگے جتنا عرصہ چل رہا ہے، جو لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کی ایج کم از کم میکسیمم کتنا وہ چل رہے ہیں؟ لگ بھگ میرے خیال میں 40، 50 یا 60 سے زیادہ ڈالڈا کی پیداوار نہیں بڑھ رہی ہے۔ 50 یا 60 تک حد اقل پھر انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک ایسی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ اس 60 سال میں خدا کہتا ہے کہ میں اتنا کریم ہوں، اتنا کریم ہوں کہ اس 60 سال کی تمہاری زندگی کا پورا حساب نہیں ہوگا۔ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے مثقال ذرۃ شر یرا، اگر کوئی آدمی گندم کے دانے کے برابر، رئی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کرے گا، میں اس نیکی کی اسے جزا دوں گا، اور اسی طرح اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی اس کو سزا دوں گا۔ یا اللہ ایک مقام پہ تو کہتا ہے مثقال ذرۃ شر یرا، کہ ہر نیکی کے بدلے میں اس کا اتنا معاوضہ دوں گا، اور ایک مقام پہ کہہ رہے کہ تو نے جتنی زندگی انسان کو عطا کی اس کا پورا حساب نہیں لے گا۔ یا اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے، خدا کہتا ہے اے میرا انسان، اے میرا عبد، جو میں نے تجھے 60 سال کی زندگی اور نعمت کے طور پر، ہدیہ کے طور پر تجھے عطا کیا، اس کا پورا حساب نہیں لوں گا۔ یا اللہ کیسے نہیں لے گا؟ خدا کہتا ہے میں اتنا کریم ہوں کہ اس 60 سال کی زندگی کو میں نے تقسیم کر دیا ہے، 30 سال دن کے بنا دیے ہیں، 30 سال راتوں کے بنا دیے ہیں۔ جو 30 سال میں نے راتوں کے بنا دیے وہ تیرے آرام کے لیے طے کر دیے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے 30 سال ڈائریکٹلی معاف کر دیے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس 30 سال میں سے بھی کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے وہ صلوات پڑھے ہر
بچے ہمارے پاس 30 سال. خدا کہتا ہے انسان اگر ابھی بھی تو میری اطاعت نہیں کر سکتا، میرے حکم کی پیروی نہیں کر سکتا اور شیطانیت کے اس رستے پر تو چل رہا ہے تو آ میرے دروازے پہ جھک، فقیر کی طرح خیرات مانگ کے دیکھ. میں خدا تجھے عطا نہ کروں تب مجھے خدا نہ کہنا. تو مجھ سے رزق مانگ، اگر تیرے رزق میں تنگی ہے، تیرے رزق میں اضافہ نہ کر دوں تو مجھے رازق نہ کہنا. ہاں جب تجھے دولت کی کمی ہو تو آ میرے دروازے پہ مجھ سے مانگ، اگر میں تجھے عطا نہ کروں پھر کسی دروازے پہ جانا. ہاں جب تو گناہگار ہو مجھ سے آ کے بخشش مانگ، اگر میں تجھے معاف نہ کروں تب مجھے غفور نہ کہنا. خدا کہتا ہے میں نے تمہاری زندگی کے 2 حصے تقسیم کر دیے، 30 سال دن کے اور 30 سال رات کے. رات کے وہ 30 سال تمہارے آرام کے لیے طے کر دیے. یا اللہ یہ 30 سال جو باقی بچے ہیں یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. خدا کہتا ہے تیری اس مشکل کو میں مزید حل کر دیتا ہوں. ہاں یا اللہ کیسے؟ خدا کہتا ہے میں اتنا کریم ہوں کہ ماں کے شکم سے لے کر 15 سال تک جب تک تو بالغ نہیں ہوا وہ 15 سال میں اس کا حساب کتاب بھی تو سے نہیں لوں گا. سبحان اللہ. اور پھر باقی بچے 15 سال، اور اس 15 سال میں سے خدا کہتا ہے میرے لیے تو نے کیا کیا. 60 سال کی زندگی میں سے 15 سال کا حساب آپ نے دینا ہے، باقی کا 45 سال آپ کو خدا نے بخش دیا ہے. اب اس 15 سال کا اگر ہم حساب کریں تو کیا بچے گا؟ آئیے موازنہ کرتے ہیں. 1 سے 2 سال شادی میں چلے جاتے ہیں، 1 سے 2 سال جناب بچوں میں چلے جاتے ہیں، 1 سے 2 سال جناب بیماریوں میں، ہسپتال میں، دوست احباب رشتہ دار دعوتیں، گھومنا پھرنا ادھر ادھر میں چلا جاتا ہے. اور باقی بچتا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے جو زندگی جیسی عظیم نعمت تجھے عطا کی ہے اس میں تو نے مجھے کیا دیا ہے. خدا کہتا ہے اس پورے 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے کا جو میں نے دن مقرر کیا ہے اس میں سے میں نے تجھ سے ہر ٹائم میں، صبح کے وقت میں تجھ سے 10 منٹ مانگے ہیں، دوپہر کے وقت میں نے 10 منٹ مانگے ہیں، رات کے وقت میں بھی 10 منٹ مانگے ہیں. خدا کہتے 24 گھنٹے میں سے کیا آدھا گھنٹہ بھی تو میری ذات کے لیے مختص نہیں کر سکتا؟ کیا تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے؟ تو ایک لمحہ فکری ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے خدا کتنا کریم ہے، اور موازنے میں ہم اس کی نعمتوں کا کس طرح کفران نعمت کر رہے ہیں. اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے. کس طرح سے نعمت ہے؟ موت ایک واحد ذریعہ ہے جو ارتباط قائم کرتا ہے خدا اور بندے کے درمیان. رکاوٹ والی چیز ہے کہ یعنی جو چاہتے ہیں کہ میں خدا کا دیدار کروں، خدا سے ملاقات کروں، خدا کو دیکھوں، اس کی تجلی کا نظارہ کروں، تو خدا کہتا ہے اس عظیم نعمت کا نام کہ جس کے ذریعے سے تم میرے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو، میرا دیدار کر سکتے ہو، میری تجلی کے انواروں کو دیکھ سکتے ہو، اس نعمت کا نام ہے موت. اسی موت کے ذریعے تم میرے پاس آ سکتے ہو، مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، میرا دیدار کر سکتے ہو، میرے انوار کو دیکھ سکتے ہو، میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا نظارہ کر سکتے ہو، بہشت میں آ کے دیکھ سکتے ہو. میں نے تمہارے لیے نہریں بنائی ہیں، میں نے تمہارے لیے شراب کی وہ نہریں بنائی ہیں جسے شراب طہورہ کہا جاتا ہے. میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں تیار کی ہیں، میں نے تمہارے لیے شہد کی نہریں تیار کر دی ہیں، میں نے تمہارے لیے حور و غلمان بنا دیے ہیں، میں نے تمہارے لیے میووں کو خلق کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے درختوں کو خلق کر دیا ہے. اتنی تمام نعمتیں یا اللہ کس لیے بنا دی ہیں؟ خدا کہتا ہے میں اتنا کریم ہوں. وہ بندہ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، جس نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی ہے، جس نے میرے دیدار اور انوار تجلی کی زیارت بھی نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا. میں نے دیا تب بھی شکر ادا کیا، میں نے نہ دیا تب بھی شکر ادا کیا. اس نے کبھی کفران نعمت نہیں کیا. مجھے اللہ کو اس کی اس عظیم صفت اتنا پسند آئی کہ میں نے بہشت میں وہ تمام چیزیں اس کے مقدر اور نصیب میں قرار دے دی کہ جب تو بہشت میں آئے گا وہ دودھ کی نہریں بھی تیرے لیے، وہ شہد کی نہریں بھی تیرے لیے، وہ درخت بھی تیرے لیے، وہ حور و غلمان بھی تیرے لیے، ملائکہ کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دیا. یا اللہ اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ خدا کہتے ہیں اس کے بدلے میں 5 وقت کی اول وقت میں فضیلت بھری نماز کا سجدہ شکر چاہتا ہوں. عظمت شہدائے کربلا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت بھی بالکل چونکہ مختصر ہے اس کو بھی میں ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھتا ہوں.
تو خدا کہتے ہیں کہ شکرانے نعمت کرو۔ آپ کے چوتھے امام سید و ساجدین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار فرماتے ہیں یا اللہ تیری میں کس کس نعمت کو شکریہ ادا کروں، تو کتنا کریم ہے، تیری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں عطا کی، یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ عطا کیے، یا اللہ تو نے مجھے عقل سلیم عطا کی، یا اللہ تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، یا اللہ تو نے شفیق اور مہربان والدین کی شکل میں مجھے وہ انسان عطا کیے جس کے ذریعے سے میرے دل کو، میرے قلب کو تسکین ملتی ہے، میرے ذہن کو تسکین ملتی ہے، میرے جسم کو تسکین ملتی ہے۔ یا اللہ تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس آسمان کو میرے لیے چھت قرار دیا ہے، اس زمین کو میرے لیے فرش قرار دیا ہے، یا اللہ ان درختوں کو میرے کھانے کے لیے تو نے غذا کے طور پر بنا دیا ہے۔ یا اللہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ سائل سوال کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کا تو لقب ہے سید و ساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یا ابن رسول اللہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں، میں تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عجیب بات ہے، کون کائنات کا مرسل سید و ساجدین جس کا لقب پڑ گیا ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ امام کہہ رہا ہے یا اللہ تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سائل نے سوال کیا کیوں؟ رسول کے بیٹے نے کہا اس وجہ سے کہ یا اللہ تو نے جو نعمت عطا کی اس ایک نعمت کا شکریہ جو ادا کروں گا، مجھے اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، میں سجاد ساری زندگی اس شکریہ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ تیری نعمت کا شکر تو بہت دور ہے، سبحان اللہ، میری زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ صلی اللہ ایت اللہ احمد کافی خراسانی ایک واقعہ درج کرتے مسافی جو اللہ عرب کے لوگ کی زحمت تمام۔ ایک بزرگ ہے جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، بہت ہی نتیجہ آمیز، چونکہ یہ جملے اور یہ نصیحتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کوئی بانیان مجلس نے جس مرحوم کے اس مجلس کا حساب کیا، وہ جملے جو آپ لوگوں کے لیے ہدیہ نصیحت فرامین معصوم جو کو وہ ثواب ہدیہ مل سکے اور بطور نعمت ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس مقام پر برزخ کے سفر میں، قبر میں بھی، معاشر میں بھی، صراط پر بھی، اور ہر مقام پر ان کو شفاعت کے طور پر نصیب ہو۔ تو یہ ایت اللہ احمد کافی خراسانی کہتے ہیں یہ بزرگ روزانہ جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے گٹھڑی بنا کے اپنے کندھے پہ رکھ کے بازار میں جا کے فروخت کرتا تھا، معاوضے میں جو رقم ملتی تھی اسے لے کے اپنے بچوں کی زندگی اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا۔ اچانک ایک دن گیا، وہ لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ رکھ کے گزرتا ہوا آ رہا تھا، یا ایک مکان کی چھت پہ ایک عورت کھڑی تھی، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، فضا میں بلند کرتی ہے، پھر پکڑ لیتی ہے۔ یہ ماؤں کی اکثر عادت ہوتی ہے، جب بچوں کو بہلانا ہو، ہنسانا ہو، تو وہ یہی کرتی ہیں کہ بچے کو پکڑ کر فضا میں بلند کرتی ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے۔ وہ عورت بھی اسی طرح مکان کی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، تو بچے کو بہلا رہی تھی، کھلا رہی تھی، ہنسا رہی تھی۔ یا اچانک یہ ہوا کہ جس طرح سے بچے کو فضا میں بلند کیا، وہ بچہ ہاتھوں سے دور ہو گیا۔ اب اسی ایک لمحے میں یہ ماں کہتی یا اللہ میں ماں ہوں، میں ماں کا یہ دل برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے زمین پر گر جائے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر کر مر جائے، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ اب امام رضا کے ظاہر کراچی کے شیعیان حیدر کرار، اب سننا عظمت بھرا جملہ، اب وہ جو لکڑیاں اٹھانے والا بوڑھا شخص راستے سے آ رہے، جیسے ہی اس ماں کی دعا کے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے، اس طرح ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں بچے کو فضا میں، کہتے ہیں رک جا۔ بچہ فضا میں رک گیا۔ اب اطراف والے اکٹھے ہو گئے، پریشان ہو گئے، جس طرح آپ ہوئے بیٹھے تعجب کر رہے ہیں، اکٹھے ہو گئے۔ کہا گئے بزرگ کیا تو نبی ہے؟ کہا نبی بھی نہیں۔ پھر کہا کیا تو ولی ہے؟ کہا ولی بھی نہیں۔ کہا تو ولی ہے؟ کہا نہ علی بھی نہیں۔ کہا کون سی تمہارے پاس ایسی پاور، کون سی ایسی سیجوریٹی تمہارے پاس تھی کہ جس بنا پر تو نے بچے کو کہا کہ رک جاؤ، بچہ فضا میں رک گیا؟ یا کوئی تو نے جادو سحر کیا ہے؟ کہا جادو سحر نہیں کیا۔ کہا کہ پھر کون سی ایسی طاقت تمہارے پاس آ گئی؟ بچہ فضا میں ہے، ایک ہی لمحے میں تو نے بچے کو کہا رک جا، وہ رک گیا۔ اب بزرگ کہتے ہیں آ جا میرے قریب آ۔ لوگ جیسے اطراف میں تھے سارے اکٹھے ہو گئے،
کہا بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کہا ہاں بتاؤ جلدی سے، اتنی کرامت، اتنی طاقت، اتنی پاور اور اتنی تمہارے پاس یہ سنجوریٹی کیسی آئی ہے کہ تم نے بچے کو کہا رک جاؤ، وہ رک گیا۔ کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، خدا کی نارائب اور بے عیب کتاب میں خدا نے کہا کہ تم نماز پڑھو، میں نے پڑھی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نے رکھا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے دی۔ اللہ نے کہا خمس ادا کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا غریبوں کی مدد کرو، میں نے کی۔ اللہ نے کہا یتیموں کی مدد کرو، میں نے کی۔ اللہ نے کہا ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا بڑوں کا بزرگوں کا احترام کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا چھوٹوں پر شفقت کرو، میں نے کی۔ اللہ نے کہا والدین کا احترام کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا جتنے بھی واجبات میں نے تمہارے ذمہ لگا دی ان کو پورا کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا امر بالمعروف کرو، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا سچ بولو، میں نے بولا۔ اللہ نے کہا جھوٹ کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا چوری نہیں کرنی، میں نے نہیں کی۔ اللہ نے کہا ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو جو میری اطاعت کے خلاف جاتی ہے، میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب خدا کہتا ہے کہ اے میرا بندہ، جو جو میں کہتا جاؤں تو کرتا جا، پھر جب تو کہتا جائے گا تو کون کہے گا میں مالک فیکون کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے جب خدا نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھی، زکوٰۃ کا کہا میں نے ادا کی، خمس کا کہا میں نے ادا کیا، تمام چیزیں کرتا گیا، تبھی تو مالک کہتا ہے جو کہتا جاؤں وہ تو کرتا جا، پھر تو جو تو کہتا جائے گا میں مالک کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا و سیان کوفہ و شام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے۔ بس نتیجہ دے رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں بس آخری جملہ مسائل کا، بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ موت بھی نعمت ہے۔ میں نے آپ کو کہا موت ایک ایسی نعمت ہے جو ملاقات خداوندی کا ذریعہ ہے، دیدار خداوندی کا ذریعہ ہے، انوار تجلی خدا کے دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں آئیے سیرت معصومین سے دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کا کیسے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ جب کائنات کے مظلوم نے سوال کیا شہزادہ قاسم سے، کہا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو پھر کیا جواب دیا؟ کہا میرے نزدیک موت ایسے ہے جیسے شہد ہو، اس سے بھی زیادہ شیریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہم ملاقات خدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں دیدار خدا نصیب ہو۔ موت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور موت ایسا لفظ ہے، آپ جس امام کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں موت ایک ایسا سخت ترین لفظ ہے، اگر عارف آدمی ایک سرسبز و شاداب درخت کے نیچے کھڑ کے لفظ موت کو اپنی زبان سے ادا کر دے تو وہ سرسبز و شاداب درخت کے پتے جھڑ جائیں گے، وہ خشک ہو جائے گا۔ تبھی تو خدا کہتا ہے کہ ہر لمحے میں موت کو یاد رکھو، جس طرح سے زمین تمہیں 70 بار دن میں یاد کرتی ہے۔ اے بندے خدا، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اگر میرے پاس آنا ہے تو نور کو لے کے آ، میرے پاس آنا ہے تو نماز کو لے کے آ، میرے پاس آنا ہے تو واجبات کی ادائیگی کو بجا لا کر لے کے آ، تاکہ وہ تمہارے لیے قبر میں نور بن کر آ جائیں۔ اب آپ کو اسی امام کا فرمان سناتا ہوں اسی موت کے بارے میں۔ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں جو بندہ اول وقت میں فضیلت کے وقت میں با جماعت نماز ادا کرے، میں موت کے وقت قبر میں اس کی قبر میں نور ولایت لے کر خود اس کو سلام کرنے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، جس کے شہر مقدس میں بیٹھے ہوئے، وہی امام کہتے ہیں جو اول وقت میں فضیلت کے وقت میں نماز پڑھے گا، میں موت کے وقت اور قبر میں ان کے پاس نور ولایت کے ذریعے سے نور بن کر آؤں گا اور ان کو سلام پیش کروں گا اور ان کی شفاعت کروں گا۔ اور یہی موت تھی جس سے محمد و آل محمد کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ آج امر ہوا ہے مجھے، کسی جوان کی موت واقع ہوئی ہے پاکستان میں، علی اکبر کی مصیبت کے جملے پڑھنے کا امر کیا گیا ہے۔ احسن المقال والا روایت درج کرتا ہے، ایک واقعہ درج کرتا ہے، کہتا ہے عرب کی ایک عورت تھی،
اس کا ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ بالخصوص بانیان مجلس کے لیے یہ جملہ نظر کر رہا ہوں۔ شرم نہ کیجئے گا، آج آپ کا آخری دن ہے سرکار رضا کے شہر میں۔ ان روتی ہوئی آنکھوں سے آخری وقت میں دعا کر کے جانا اور خیرات لے کے جانا اور مولا کو الوداع کر کے جانا۔ مولا زندگی کا وہ موقع دوبارہ عطا کرنا کہ تمہاری زیارت کرنے کو وہ دن دوبارہ نصیب ہو جائے۔ آسن المقال والا کہتے کہ اس کا جوان بیٹا جب دنیا سے رخصت ہو گیا نا، روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر قبلہ گریہ کرتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ شیعیان مظلومان کربلا جب پہلی محرم کا چاند نظر آتا تھا نا، اس وقت اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے آخری گریہ کر کے کہتی تھی، بیٹا آج سے پریشان نہ ہونا، میں تیری قبر پہ نہیں آؤں گی، آج ان کو رونے جا رہی ہوں جن کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج ان کو رونے جا رہی ہوں جن کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ رونے والوں روزانہ یہ عرب مستور مجلس شبیر میں جاتی، گریہ کرتی، آہ و بکا کرتی، غم میں حسین میں آنسو بہاتی تھی۔ اور جیسے ہی 10 محرم کا دن، عصر عاشور کا دن گزرانا، اگلے دن اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ جیسے بیٹے کی قبر پر آئی، دیکھا ایک پردہ دار مستور ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پر گریہ کر رہی ہے۔ یہ عرب مستور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، ہو بڑھیا، ہو پردہ دار، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، تو بھولتی ہے یہ تیرے کسی رشتہ دار کی، تیرے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے۔ اس وقت یہ پردہ دار بی بی نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، رو کے کہتی ہے، ہو عرب مستور، مجھے پہچان، میں زہرا رسول کی بیٹی ہوں۔ ہو تو میرے بیٹے کو رونے گئی تھی، میں تیرے بیٹے کو رونے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے گریہ نہ کیا کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آخری لمحات ہیں، پتہ نہیں زندگی پھر ملے یا نہ ملے کہ یہاں علی ابن موسیٰ رضا کے شہر میں آ کے اس طرح مصیبت کے جملے سننے کا موقع ملے۔ دمت ثاقب بلد ایک روایت درج کرتا ہے۔ بس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علی اکبر کا مسائل ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں۔ علی اکبر کے 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے۔ جس آنکھ سے ابھی بھی آنسو نہیں آیا اسی کے لیے روایت کا جملہ سنا رہا ہوں۔ دمت ثاقبہ والا کہتا ہے، جب علی اکبر کا مسائل پڑھا جا رہا ہو نا، اس وقت جب تمہیں رونا نہ آئے نا، تمہاری آنکھ سے آنسو نہ آئے نا، جب مجلس ختم ہو جائے، اس وقت مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز مغفرت پڑھنا اور نماز مغفرت پڑھنے کے بعد اپنے خدا سے دعا کرنا، یا اللہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے کہ میں حسین کے اکبر کی مصیبت پر نہیں رو سکا۔ اجرکم اللہ، یہ روایت کے جملے، جس کو رونا نہ آئے وہ نماز میں جا کے مغفرت طلب کرے، میرا اللہ مجھے اکبر کی مصیبت پہ رونا کیوں نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں ام لیلا کا بیٹا جناب ام لیلا ماں کو ایک جملہ دے رہا ہوں۔ جب کوئی اولاد کچھ مانگنے کے لائق ہو جائے نا، اس وقت ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد آ کے ہم سے کچھ مانگے۔ رونے والوں ام لیلا ساری زندگی مصلی عبادت پہ بیٹھ کے یہی دعا کرتی رہی، میرا اللہ کون سا دن آئے گا جب اکبر مجھے تجھ سے کچھ مانگے گا۔ رونے والوں وہ دن آ گیا، اکبر چلتے چلتے جناب ام لیلا کے قریب آیا، رو کے کہتے ہیں، اماں تو روز مصلی عبادت پہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی، کہتی تھی میرا اللہ اکبر آ کے کچھ مانگے میں بسم اللہ
حیاکم اللہ. بس رونے والوں قیامت کا منظر تھا. حسین رو کے کہتے ہیں اکبر میرے قریب آ. اکبر روتا ہوا بابے کے قریب آیا. لہرا کا بیٹا کہتا ہے اکبر آج میں تجھے دستار نبوت باندھتا ہوں. رونے والوں